والصلاة والسلام على رسوله الكريم وقال الله تعالى در القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آج حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات 1102 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا، تو آج آپ کا ذاتی ورث جو ہے وہ دربار پر منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم یہ تقریب جو ہے اس کو منعقد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک انگریز کا کہنا ہے کہ مجھے ایک اچھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی مقامات ہیں، ان میں ان کی ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سید عبد القادر جیلانی شیخ ولی اللہ سرکار، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا وصال ہو گیا، تو آپ کی والدہ فاطمہ ثانی چکی چلایا کرتی تھی، آٹا پیستی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو 22 پارے قرآن مجید کے آپ کو حفظ تھے۔ یہ ہوتا ہے ماں کا ہاتھ۔ اور بابا فرید گنجم شکر جو ہیں، بابا فرید گنجم شکر جو ہیں، آپ کی والدہ اپنے بیٹے بابا فرید کو نماز کی پختگی پیدا کرنے کے لیے اس کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے، مصلہ اٹھاتے تو اس کے نیچے سے شکر نکل آتی، اور ان کا اللہ پر یہ یقین کامل ہو گیا تھا کہ جو آدمی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس کو شکر دے دیتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، ماں جو تھی وہ رشتہ داروں میں گئے ہوئے تھے، آپ کی والدہ باجدہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، گنج الشکر نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ادھر ماں کے آنسو نکل آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بھی سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں نے جو آج تک کمائی کی ہے وہ ضائع نہ جائے، میرے بیٹے کا جو یقین تیری ذات پر پختہ ہوا ہے وہ ایک ہی ٹھوکر سے ختم نہ ہو جائے۔ تو جب انہوں نے نماز ادا کر کے مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں پر شکر جو ہے پہلے سے زیادہ پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماں جو ہوتی ہے، یہی اولاد کو اولیاء اللہ بنا دیتی ہے، اور یہی جو ہے وہ چور بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں تھی، اس کا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکو بن گیا، تو اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ اس نے کہا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ماں کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی ذرا کان اندر کی طرف کرو تاکہ میں تم سے کان میں بات کر لوں۔ تو جب اس نے کان آگے کی طرف کیا تو اس نے اپنے دانتوں کے ساتھ زور سے اس کو کاٹ لیا، کان ہی اتر گیا۔ وہ چیخنے لگی، کیا ہے مرتے ہوئے تم نے میرے ساتھ یہ کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا، میں نے تو یہ بہت کم سزا تمہیں دی ہے، جب میں بچپن میں کسی کی دعا چوری کر کے لاتا تھا، کسی کی کتاب چوری کر کے لاتا تھا، کسی کے پیسے چوری کرتا تھا، تو تم مجھے مارنے کی بجائے اور مجھے برا بھلا کہنے کی بجائے ان لوگوں سے لڑائی کرتی تھی میری طرف سے۔ تم نے مجھے اس چوری کی عادت ڈال دی، چوری سے میں ڈاکے پر پہنچ گیا، لوگوں کو لوٹنے لگا، آخر میں نے قتل کر دیا اور اس کی سزا میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو ماں ہے جو بچے کو صحیح تربیت سے صحیح انسان بنا سکتی ہے۔ ہماری مائیں جو ہیں آج کل کیسی ہوتی ہیں کہ نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے۔ میری والدہ جو تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ میں نے اپنی اولاد کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا اور لاکھوں بار کلمہ طیب کا ذکر کیا ہے، تو اس سے فقیر بنتا ہے، اس سے یہ تسبیح پھیرنے سے فقیر نہیں بنتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو تو ان کو بیوی گندی ہے، لتھڑی ہوئی ہے کان میں، ایسی روٹی پکا کے اولاد کو دے رہی تو وہ تو خود ہی حرامی ہو جائے گی۔
کوئی آدمی تھا ولی اللہ تھا تو اس عورت نے کہا میرا بھی حصہ تمہاری اس ولایت میں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بھائی کل کو بتا دوں گی. اس نے روٹی کھلائی 3 دن کے بعد کہنے لگا میرا تو حال خراب ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہنے لگی پہلے میں باوضو ہو کر تمہیں روٹی پکا کر دیتی تھی, اللہ سے دعائیں مانگتی تھی تمہارے لیے, اب میں نے 2-3 دن سے وضو چھوڑ دیا ہے, ایسے حرامی پن سے تم کو روٹی دے رہی ہو تو بس اس کا اثر ہو گیا تمہاری طبیعت کے اوپر. تو حضرت سلطان باہو جو ہے آپ کی والدہ مائی راستی رحمت اللہ علیہ ایسی ذاکر تھی کہ جب ذکر کرتی تو آپ کے ایک ایک بال سے خون جو ہے وہ جوش مار کر بہنے لگتا. تو ایسی ماں کے بطن سے 2 بچے ہوئے. جب آپ توجہ دیتی وہ فوت ہو جاتے, آپ نے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا بچہ دے جو میری توجہ برداشت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں دے رہا ہوں باہو, تمہیں ایسا بچہ دے رہا ہوں جو دنیا میں نامور ہے اور جس کو جتنی توجہ تمہارا دل چاہتا ہے دیتی رہو, اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا. تو باہو پیدا ہوئے. شور کوٹ میں جب بازاروں میں لے جاتے کہ ہندو آپ ہی سورج مبارک دیکھ کر کلمہ طیب خود بخود ان کی زبان پر جاری ہو جاتا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو سارا شہر ہی مسلمان ہو جائے گا. آپ کے والد سے کہا کہ آپ اس کے لیے ٹائم مقرر کریں. اس وقت آپ کے نوکر باہر لے کر آئے, جب ہم دکانیں بند کر دیتے اس وقت ہم دکانیں بند کر دیں گے تاکہ ہمارا تو اس طرح نقصان نہ ہونا. سلطان سے فرماتے ہیں اس وقت جو میرا چہرہ دیکھتا تھا وہ تو مسلمان ہو جاتا تھا, اب جو میرا چہرہ دیکھتا ہے ہر کے دین دروے من گردد ولی, جو کہ اب میرا چہرہ دیکھ لیتا ہے. یہ جو خوابوں میں لوگوں کو نظر آتے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں بہت ہی دور کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی دیکھ لے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فوراً ہی ولی اللہ ہو جائے گا. تو یہ جو ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, کچھ بھی نہیں کرتے, آئیں اپنی جو ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھیں, اس کے پاؤں رات کو دبائیں, وہ راضی ہو جائے گی, آپ کو جنت عطا ہو جائے گی. ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ نے ایک شیعہ حضرات ہیں, ہمارے دوست ہیں, عزیز ہیں, تو انہوں نے بڑا قیمتی قسم کا جو ذوالجناح تھا وہ خرید کر لائے, عربی نسل کا. تو رشتے دار تھے, انہوں نے ان کی والدہ صاحب ادھر سے گزری, کہا دیکھیں آپ اس کی اتنی خدمت کرتی ہیں. دونوں کو بلایا, ان کی بیویوں کو, شاہ صاحب کی, کہنے لگے آپ اتنی اس کی ذوالجناح کی خدمت کرتے ہیں, اگر آپ اتنی اپنی ماں کی خدمت کریں تو خدا کی قسم جنت و جنت ہے, خدا تم سے ویسے ہی راضی ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ماں کی خدمت بھی شروع کر دی. تو ماں جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے. جو آدمی ہمارے حافظ صاحب ہیں یہ اپنے کالج میں ارائیومنٹ والوں نے کہا کہ چلے جی ہمارے ساتھ 3 دن لگائے, 7 دن لگائے. انہوں نے کہا بھی میں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں, میں تو ہر ہفتے حج کرنے جاتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھتا ہے اسے 100 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو میں تو ہر ہفتے جا کر اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, اس لیے مجھے تمہارے ساتھ یہ رائے منڈی جماعت کے ساتھ جانے کی اور یہ چکر لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو ماں کی خدمت جو ہے اس کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیں, اپنے اوپر فرض قرار دے لیں. آپ دیکھیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سب سے پہلے آپ کا نور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. آپ کا نور حضور پاک فرماتے ہیں آدم ابھی مٹی اور پانی کے خمیر میں تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. ٹھیک ہے. اور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جو 7 سلطان الفقراء ہیں, فاطمہ زہرا, خواجہ حسن بصری, سید عبد القادر جیلانی اور پیر عبد الرزاق اور حق بہو سلطان اور 2 روح قیامت سے پہلے اور ہوں گی, یہ جو 7 سلطان الفقر ہیں, ابھی ہم اگرچہ آدم کی نسل میں سے ہیں, اس کی اولاد ہیں, لیکن آدم کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں معزز و مکرم تھے. ٹھیک ہے بھائی, ہماری مٹی اور ہے, تسبیح سے بزرگ نہیں ہوتا, تسبیح سے بزرگ نہیں بنتا. ان کی مٹی اور ہے, ہماری مٹی اور ہے. ان کی مٹی میں جب عشق کی نگاہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو وہ ہزاروں سال مستی میں
جھومتی رہی اور مستی میں اچھلتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ میں لقائے رب العالمین کی مشتاق ہوں. لقائے رب العالمین کی اس مٹی سے فقیروں کا وجود بنایا گیا ہے. ہمارا تو پتہ نہیں کسی روڑی سے اٹھا کر بنا دیا گیا ہوگا. تو اس لیے ان کی پیدائش میں اور ہماری پیدائش میں بنیادی طور پر بہت بڑا فرق ہے. جب سلطان صاحب ابھی چھوٹے ہی تھے کہ شور کوٹ کے نواب میں کھڑے تھے, ایک گھوڑے پر شہ سوار آیا اور کمیٹی گھوڑا تھا, اور حیبت چہرہ تھا. انہوں نے کہا آئے میرے پاس بیٹھے, پیچھے بٹھا لیا, کہا میں حضرت علی ہوں, رسول پاک کی خدمت میں لیے جاتا ہوں. جا کر حضور پاک کی خدمت میں حاضر کر دیا. وہاں صحابہ بھی موجود تھے, پنجتن پاک بھی موجود تھے. تو اب حضرت علی دیکھتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ حضور پاک مجھے حکم دے تو میں حق بہو سلطان کو اپنا مریض بناؤں. تو رسول پاک مسکرائے اور فرمایا خود بیدی, اے حق بہو سلطان میرا ہاتھ پکڑیے, میرا ہاتھ پکڑیے. کہتے ہیں جب میں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے, زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ مجھ پر روشن ہو گیا. مرشد ہو تو ایسا ہو. اور حضرت سلطان باہو, یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیر عبد الرحمان کی دہلوی کی بیعت کی ہے, آپ گئے ضرور ہے, وہاں ملاقات بھی ہوئی ہے, لیکن ان کا مقام, اگرچہ وہ جیلانی سید ہے, لیکن ان کا مقام اور ان کا درجہ سلطان الفقر کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے آپ نے پیر عبد الرحمان دہلوی کی بیعت نہیں کی. آپ نے خود فرمایا دست بیعت کر مارا مصطفیٰ فرزند خود خان دست مارا مجتمع. بھائی میں نے تو حضور پاک کے ہاتھوں پر دست بیعت کیا ہے اور حضور پاک نے مجھے اپنا بیٹا فرمایا ہے. اور حامد سلطان صاحب لکھتے ہیں کہ حضور پاک کی بیعت ان کھلی آنکھوں سے, کھلے وجود سے اسی طرح سے کی ہے جیسے کہ عام انسان کی جاتی ہے. حضور پاک آپ کو صحابہ کی طرف دیکھا, صدیق اکبر کھڑے ہوئے, توجہ دی اور تو صدق و صفا آپ کی طبیعت میں پیدا ہو گیا. عمر فاروق اٹھے تو عدل و محاسبہ نفسی پیدا ہو گیا, اور عثمان غنی اٹھے تو حیا اور سخا پیدا ہو گیا, اور حضرت علی المرتضیٰ نے توجہ دی تو علم, شجاعت, حیدری, فقر اور حلم, چار چیزیں آپ میں پیدا ہو گئی. آپ لے گئے گھر, فاطمہ زہرا سے کہا یہ میرا نوری حضوری فرزند باہو ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ نے کہا یہ میرا بھی بیٹا ہے, یہ میرا بھی بیٹا ہے. اور آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ نوری رکھ دیا, آپ نے وہ دودھ پی لیا اور جسم آپ کا نور سے بھرپور ہو گیا. تو وہاں پر دونوں شہزادے حسن اور حسین وہاں کھیل رہے تھے. آپ نے جا کر آپ کے پاؤں چومے, ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا, اور انہوں نے فقر کا تاج اٹھا کر آپ کے سر پر رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ جس کو حضرت حسین علیہ السلام اور پنجتن پاک فقر عطا نہ کریں اس کو فقر عطا نہیں ہو سکتا, پکی بات ہے. تو پھر وہاں سے حضور علیہ السلام مجلس جو تھی باہر لے آئے آپ کو, اور عبد القادر جیلانی کے سپرد کر دیا. کہا مرشد تو ان کا میں ہوں, لیکن تیر آپ ہیں ان کے, یا آپ کے سلسلے میں آپ کی پیروی کریں گے اور اس طرح سے سروری سلطانی قادری سلسلہ کے بانی ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سا سلام پایا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رام اور رحیم ایک ہے, مسلمان اور کافر ایک ہے, یعنی یزید اور حسین کا پھر تو ماننا ہی پڑے گا نا کہ ایک ہیں, وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, ایسی باتیں کرتے تھے صوفیہ. تو اس کے لیے مجدد اعظم ثانی نے اس کا مقابلہ کیا, اکبر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. شریعت میں جو جھاڑ جکار پیدا ہو گئی تھی اس کو نکال پھینکا, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن بادشاہ کے آگے سر کو نہیں جھکایا, شریعت کو قائم کیا دوبارہ. کیا کیا؟ اب جب سلطان العارفین آئے
تو آپ نے شریعت کی ابتدا نہیں بلکہ اس کی انتہا تک شریعت کو پہنچا دیا۔ مثال کے طور پر کلمہ طیب جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ایک آدمی یہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، دوسری بار پڑھتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے، تیسری بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے، چوتھی بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پاک کے ہاتھ سے جامع طہورہ پی لیتا ہے۔ تو سلطان صاحب نے فرمایا 5000 طریقے کلمے کے ہی بیان کیے، دیکھیں شریعت کی انتہا پر لے گئے۔ کہا پہلا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ طیب پر 3 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو کوئی لا الہ کو نفی کی کنہ سے پڑھتا ہے پہلے ہی روز اس کا نفس مردہ ہو جاتا ہے، اگر کمزور ہو مجھ جیسا تو 2-4 چیرے لگ جاتے ہیں۔ اور جو کوئی الا اللہ کو اسبات کی کنہ سے اختیار کرتا ہے اسے دائمی حیات نصیب ہو جاتی ہے، اس کے وجود میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور درود پاک پڑھنے سے جب فقیر گم ہوتا ہے اپنے وجود میں تو حضور کی بات نہیں مجلس میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کلمے کی انتہا آپ نے بیان کر دی، کلمے کی انتہا بیان کر دی۔ نماز کے لیے حضور کی حدیث اکٹھی کی، فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، یہ جو لوگ بات ہوتے ہیں کہتے ہیں جناب ہم نے وہ ذکر کرتے ہیں چند دن، کہتے ہیں ہم نے نماز قائم کی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جو آدمی ساری نماز ادا